زوم میں. تم جو بنو امیہ کے عبادت گزار ہو تمہارے زوم میں گستاخی ہو جائے. ان کے بابوں نے جو عزت کمائی ہے نا تو باقی بابوں کے تلوے چاٹ چاٹ کے میں سارے بابے نے پور بھی رکھ دیتا ہے, اس نے باوجود انہوں امام میرے لگ گئی ہے. تو سارا کی بات ہو رہی ہے تو یہی کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے یہ, ہمارے اوپر نہ اپلائی کرو قرآن و سنت کو. اور کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کلمہ کو کافر سے, اس کلمہ کو غدار سے پوچھو. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ تم لوگ یہ بکواس کرو کہ یہ اگلے لوگ سے متعلق چیزیں ہمارے سے متعلق چیزیں ہی نہیں ہیں. اور لانتی ہو, یہ لانتی ہو تو بہت چھوٹا لفظ ہے, یہ کافر ہے. انڈیا میں دیکھیں اس نے پیچھے کیا کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری ویڈیوز آنے کی وجہ سے, ہمارے اس پلیٹ فارم کی وجہ سے لوگوں میں ٹالرنس بڑھ رہی ہے. یہ ٹالرنس ہے اس کی, یہ ٹالرنس ہے کہ یہ لعنتیوں کہہ رہا ہے, کافر کہہ رہا ہے, علماء کو کافر کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگلوں کی باتیں ہیں. علماء کرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں. تو یہ گالی کس کو دے رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کو. حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں بخاری میں؟ کہتے ہیں کہ بدترین مخلوق دنیا میں, بدترین مخلوق خوارج ہیں جو آیات کفار سے متعلق تھی یہ مسلمانوں پر چشمہ کرتے ہیں. کس کا کام تھا؟ خوارج کا. خوارج کا کام یہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر وہ آیات چشمہ کرتے جو کفار سے متعلق تھی. اس کو جب یہ جواب دیا گیا کہ تمہارا کام بھی خوارج والا ہے, تو کس طرح چڑا, مسلمانوں کو کافر کہہ رہا ہے, لعنتی کہہ رہا ہے, غدار کہہ رہا ہے. مسلمان تو وہ بات کر رہے جو حضرت عبداللہ بن عمر نے بات کی تھی. تو یہ گالیاں کہاں جا رہی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف. اور اس نے پہلے کیا کہا تھا؟ ٹالرنس آیا ہے. میں تو کہتا ہوں علماء کو گالیاں نہ دے. گالیاں کون دے رہا ہے علماء کو؟ علماء کو گالیاں, یہ کس کو گالیاں جا رہی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بدترین مخلوق خارجی ہیں کہ جو کفار سے متعلق آیات تھی وہ اٹھا کے مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں. تو مرزا کا بھی وہی کام ہے, یہ بھی خارج کے نقشے پر چل رہا ہے. جب علماء نے یہ بتایا اس کو صبر نہیں آیا, باولے کتے کی طرح کس طرح بھونکا, یہ کافر ہیں, یہ مرتد ہیں. یہ کفر سے بھی آگے بات چلی گئی. اب ایک کافر کے ساتھ اس کا کیا رویہ یہ ذرا دیکھ لیں, ایک مشرک کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے. یوٹیوبر ہے دھروو راٹھی حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. حافظہ اللہ تعالیٰ یعنی دھروو راٹھی مشرک کو کہہ رہا ہے حافظہ اللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ من ذالک. یہ مسلمان رہتا ہے؟ آپ بتائیں. اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس, مشرک ناپاک ہیں. یہ کہتا ہے حافظہ اللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالی من الجنۃ والناس, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ فرماتا ہے جہنمی ہے, خالدین فیہ, ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے. یہ اللہ سے غداری یہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, آپ علیہ السلام کہ اللہ فرماتا ہے من عادی ولی فقد آذنت بالحرب, جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. تو اللہ کا اعلان جنگ ایسے نکل رہا ہے دوستو کہ ایسا بندہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اللہ کی کھلی دشمنی میں آ گیا, اللہ کے ولیوں سے دشمنی اس نے رکھی. اللہ نے فرمایا میرا اعلان جنگ ہے, تو اللہ کا اعلان جنگ ایسے اترا, ایسے نکلا کہ یہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اللہ کے دشمن کافروں کو کہہ رہا ہے حافظہ اللہ. اللہ کی نعمت ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم, میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو تم دوست مت بناؤ. یہ کہتا ہے آئی لو یو, اللہ کی نعمت. آگے دیکھیں الحمدللہ کہے گا. میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو الحمدللہ, آئی لو یو الحمدللہ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم, اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. یہ کہہ رہا ہے آئی لو یو. کھلی دشمنی خدا سے, قرآن سے, قرآن سامنے رکھ کے قرآن سے دشمنی, قرآن سامنے رکھ کے قرآن سے دشمنی کرنے والا بندہ اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لیں. اللہ کریم فرماتا ہے ان سے دوستی نہیں رکھنا, یہ آپس میں دوست ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہود و نصارہ سے محبت نہیں کرنی. وہ تو یہود و نصارہ خدا کو مانتے ہیں, رسولوں کو مانتے ہیں, چاہے وہ اپنے رسول عیسیٰ کو مانتے ہیں نصارہ, موسیٰ کو مانتے ہیں یہود, لیکن مشرک تو مانتے کسی کو نہیں ہے. والعبد مومن خیر من مشرک. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپ نے رشتہ بھی کرنا ہے نا, ایک مومن بندہ غلام وہ مشرک سے بہتر ہے.
ولو عجبکم، اگرچہ مشرک تمہیں پسند ہے لیکن مومن غلام بہتر ہے۔ اپنے بچوں کا رشتہ مشرکوں سے نہیں کرنا، ان کو آئی لو یو نہیں کہنا، ان کو پسند نہیں کرنا۔ یہ کہتا ہے آئی لو یو، کس کو آئی لو یو کہہ رہا ہے دوستو؟ درو راٹھی مشرک کو آئی لو یو کہہ رہا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دشمن ہے میرے، یہ کہہ رہا ہے میرا یار ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا خدا کہہ رہا ہے یہ میرا دشمن ہے، یہ کہہ رہا ہے آئی لو یو۔ خدا کے ساتھ دشمنی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن سے غداری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن کا غدار کون نکلا دوستو؟ آپ خود بتائیں۔ قرآن کا غدار، قرآن سامنے رکھ کے قرآن کا غدار جو کافروں کو کہے آئی لو یو، خدا کی کھلی دشمنی، قرآن سے غداری کیوں؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ جب اللہ کے ولیوں سے کوئی دشمنی رکھے گا، اللہ فرماتا ہے میرا اعلان جنگ ہے، تو اللہ کا اعلان جنگ ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بندہ باولا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں سے کیسے لڑتا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا اس سے پہلے، مسلمانوں کو کافر کہنے والا، مسلمانوں کو لعنتی کہنے والا، اور مشرکوں کو آئی لو یو کہنے والا۔ کیا یہ مسلمان رہتا ہے؟ جو اس کو ماننے والے، ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اب اگر یہاں بھی آپ نے اس کی ڈیفینڈ کیا، اس کو، اس کا دفاع کیا آپ نے، اس حال میں بھی اگر آپ نے اس کا دفاع کیا تو آپ مسلمان رہیں گے؟ مجھے آپ بتائیں۔ یعنی قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ کھلی غداری، کھلی غداری، نبی علیہ السلام سے، قرآن سے غداری، اللہ سے غداری، اللہ سے دشمنی۔ اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اس کا دفاع کرے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ایسوں سے بچیں جو آپ کو تباہ و برباد کر لیں۔ میرا تجربہ ہے کہ جو اس کے پیچھے جاتا ہے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اس طرح کے اس کے عقیدے ہیں، اس طرح کی اس کی باتیں ہیں۔ جو اس کا دفاع کرتا ہے وہ بھی گیا، جیسے پہلے میں نے آپ کو مثال دی، نبی علیہ السلام کو گالی دو، جو اس کا دفاع کرنے والے وہ بھی گئے۔ جو اس کو فالو کرتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کریں کہ پہلے کیا تھے اب کیا تھے۔ تو جو مشرکوں کو آئی لو یو کہے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، امام بخاری نے اس پر چیپٹر باندھا ہے، المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا۔ اور نیچے حدیث لائی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابی آئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن سے پہلے مسلمان اتنے خوش نہیں تھے جس دن اس دن خوش ہوئے۔ کیوں کہ اس دن سے پہلے اتنے مسلمان خوش نہیں ہوئے، اس دن بہت زیادہ خوش تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہر مسلمان، ہر صحابی نبی علیہ السلام سے جان سے بڑھ کے محبت کرتا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ ہماری ساری محبتیں نبی علیہ السلام کے لیے ہیں، تو ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ جو بندہ جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ سنی نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو سنی نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے، اور جو ایک مشرک کو کہے آئی لو یو تو وہ مشرکوں کے ساتھ اٹھے گا۔ جو مشرک کو کہے حافظ اللہ وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو مشرک کہاں جائیں گے؟ مشرک جہنم کا ایندھن ہوں گے، تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ بھی انہی کے ساتھ جائے گا۔ تو آپ ایسے کے پیچھے جائیں گے، اپنی آخرت برباد کریں گے، اپنی دنیا برباد کریں گے، اپنے رب کو ناراض کریں گے، قرآن کے ساتھ غداری کریں گے۔ نہیں، ایسوں کو چھوڑنا ہے، ایسوں کو باہر بھگانا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کرنی، قرآن کے غداروں سے محبت نہیں کرنی۔ الحمدللہ کہتا ہے آئی لو یو کہہ کے کافر کو کہتا ہے الحمدللہ، یعنی خدا کی توہین ہے، یہ خدا کے کلام کی توہین ہے۔
الحمدللہ کا معنی یہ تمام تعریف اللہ کی کہ اے مشرک میں تم سے محبت کرتا ہوں الحمدللہ. اس کا معنی یہ بنا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک مشرک سے محبت کرتا ہوں. اللہ کیا فرمایا؟ انما المشرکون نجس. مشرک نجس ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے. کہتا میں ناپاکی کو اس سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ گندے لوگ گند میں جاتے ہیں. گندی ذہنیت گند میں جاتی ہے، یہ گندا ہے، اس لیے گندوں سے محبت کر رہا ہے. اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں کر رہا. اللہ فرمایا ان نبی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ فرماتا ہے تم جو یہ دعا مانگتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ فرماتا ہے انعام یافتہ یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نے تمہیں کہا ہے کہ دعا مانگو کہ ہم الہی ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا. تو اللہ فرماتا ہے یہ ہیں انعام یافتہ لوگ. انعم اللہ علیہم من النبیین، نبی، والصدیقین، صدیق سچے لوگ، والشہداء شہید لوگ، والصالحین اور نیک صالح لوگ. وحسن اولئک رفیقا، ان کی سنگت کتنی اچھی ہے. اللہ کو پیارے یہ ہیں نبی، صدیق، شہداء، صالح، نیک لوگ. اور یہ کہتا ہے بابے شے کوئی نہیں، مشرک آئی لو یو. بابے تے شاہ کوئی نہیں، درو راٹھی مشرک ہندو آئی لو یو. کیا مطلب؟ یہ ہوتی ہے اللہ سے دشمنی کا وبال یہ ہوتا ہے. اب خود سمجھیں، اللہ کے ولیوں سے دشمنی اور مشرک سے آئی لو یو. گیا بندہ. اپنے ایمان کی حفاظت کریں دوستو، اپنے ایمان کی. الحمدللہ. ضرور راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بندہ مسلمان رہے گا جو مشرک کو کہے گا اللہ کی نعمت ہے. اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. میں ذاتی طور پر بڑی ان سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں ان سے. اور اللہ کے ولیوں کو پون کے رکھا ہے. اللہ کے ولیوں سے دشمنی ہے. میں بابی نہیں ہوں، میں اللہ کے ولیوں کا دشمن ہوں، لیکن ذاتی طور پر ہندو سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں. المرء من محب، المرء من احب. جو بندہ جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا. ہمارا حشر اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ شہید ہوں گے، صالحین ہوں گے. ہمارا حشر ان کے ساتھ، اور اس کا حشر ان بتوں کے ساتھ، ان ہندوؤں کے ساتھ، ان مشرکوں کے ساتھ جن کو کہتا ہے آئی لو یو، آئی لو یو.